السلام علیکم ایوری ون۔ سلسلے وار سیرت النبی میں یہ ہماری 5ویں ویڈیو ہے، تو کچھ بنیادی باتیں ریپیٹ کر لیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش 571 عیسوی میں ہوئی تھی، اور اتفاق کی بات یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو اس سے پہلے ہی والد محترم انتقال کر گئے تھے۔ اس وقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ماں کے پیٹ ہی میں تھے، تو وہ یتیم پیدا ہوئے۔ اس کے بعد امی جان نے پرورش کی، دودھ پلانے کے غرض سے ان کو حلیمہ سعدیہ کے حوالے کیا گیا، تو 4 یا 5 سال محمد صلی اللہ علیہ وسلم بنو سعد قبیلے میں، جو کہ طائف کے پاس ہے، وہاں رہے، اور اس کے بعد وہاں پر واقع شقت الصدر کا واقعہ پیش آیا، جو کہ ایک بہت بڑا معجزہ تھا۔ اس کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ کے پاس واپس آ جاتے ہیں۔ والدہ جو ہے وہ بہت ہی شفقت سے ان کی پرورش کرتی ہیں، اور اس کے بعد عبد المطلب سے اجازت لے کر کے مدینہ جانا چاہتی تھیں، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا انتقال مدینہ میں ہی ہوا تھا۔ تو ان کے ساتھ میں عبد المطلب تھے، اور ان کی ایک خادمہ تھی، عبداللہ کی جو خادمہ تھی ام ایمن، وہ بھی ساتھ میں تھیں، اور اس وقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم 6 سال کی عمر کے تھے۔ مدینے سے جب چاروں لوگ کی واپسی ہو رہی تھی تو ابوا کے مقام پہ بی بی آمنہ کا انتقال ہو جاتا ہے۔ اس طرح سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے والد اور والدہ مدینہ کے آس پاس دفن ہیں، اور پھر اس کے بعد ان کی پرورش عبد المطلب نے کی، اور پھر ایک آزمائش محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئی کہ ان کے دادا کا انتقال بھی ہو گیا 8 سال کی عمر میں۔ میں بنیادی باتیں بار بار ریپیٹ اس لیے کرتی ہوں تاکہ آپ لوگ کے دماغ میں بیٹھ جائے، اور اللہ تعالیٰ نے سورہ احزاب میں فرمایا ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ تم میں سے ہر ایک کے لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے، رول ماڈل ہے۔ تو اس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے تیار کیا کہ کل ہو کر کے کوئی امتی یہ نہ کہہ سکے کہ میں دین کے لیے قربانی نہیں دے سکا، کیونکہ میں خود قربان تھا، میں خود یتیم پیدا ہوا تھا۔ کہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے والد تھے تو وہ ان کو پڑھائے تو ان کو اچھے سے رکھے، اس لیے وہ ایسے تھے۔ اس دن سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتحان لیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو آزمائش کے لیے بھیجا ہے، تو دیکھو آزمائش ہے کہ جو جتنا میرے قریب رہے گا میں اس کو اتنا آزماؤں گا، تاکہ اتنا اعلیٰ درجہ میں دے سکوں۔ اس لحاظ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آزمائش ماں کے پیٹ سے ہی شروع ہو گئی تھی، کہ والد کا سایہ اڑ گیا، پھر والدہ کا سایہ اڑ گیا، پھر اس کے بعد دادا عبد المطلب چل بسے، اس کے بعد جو ہے چچا ابو طالب جو ہے گارجین شپ کا رول ادا کرنے کے لیے کمر کس لیے، اور دل سے محبت کرتے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، بیٹے کی طرح مانتے تھے، اور کبھی کبھی تو ایسا لگتا تھا کہ بیٹے سے بڑھ کر کے چاہتے تھے وہ ان کو۔ لیکن ابو طالب مجبور بہت تھے اپنے حالات سے، کیونکہ ان کی اولادیں زیادہ تھیں اور انکم کم تھی۔ شریف تو بہت تھے لیکن کمائی کے لحاظ سے تھوڑا ڈاؤن تھے، تو وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت بیٹوں کی طرح مانتے تھے، لیکن پورے اخراجات جو ہے وہ پورا صحیح طریقے سے نبھا نہیں پا رہے تھے۔ تو ایک مرتبہ یہ لے کر کے جا رہے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شام تجارت کے لیے، تو پھر بحیرہ راہب نے ان کو مشورہ دیا، تو پھر انہی نے واپس ان کو مکے بھیج دیا۔ پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لگا کہ نہیں، گھر میں خرچی کم ہے، سوچے کہ میں کچھ نہ کچھ کروں گا، میں ایک لڑکا ہوں، گھر کے لیے کچھ کروں گا۔ تو پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکے والوں کی بکریاں چرا کر کے اپنے گھر والوں کو سپورٹ کیے۔ اس کے بعد جیسے ہی وہ بلوغت کی عمر پر آئے، ہوش سنبھال لیے، تو بزنس وغیرہ کرنے لگے، تجارت کرنے لگے، اور پھر جو ہے چچا ابو طالب کو بالکل ہی ٹینشن فری کر دی، یہاں تک کہ پھر جب گھر بسائے 25 سال کی عمر میں، تو جو بیٹا تھا ابو طالب کا، علی رضی اللہ عنہ، ابو طالب کو کہا کہ یہ مجھے دے دیجئے، علی کو، میں ان کو سنبھالوں گا، کچھ بوجھ آپ کا کم ہو جائے گا، اور یہ جو ہے میرے بیٹے کے مانند رہے گا۔ تو پھر انہوں نے علی رضی اللہ عنہ کو اپنے گھر میں رکھ لیے،
اور جو شادی ہوئی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ختیجہ رضی اللہ عنہ سے، اس میں بھی عرب کے معاشرے کے حساب سے جیسے جو بھی ٹیلنٹڈ ہو، ہاشمی خاندان کا ہو، بزنس مین ہو، اب یقینی بات ہے کہ کسی بھی لڑکی کو وہ پیغام نکاح دیتے، یقین سی بات ہے کہ ہر جگہ تو قبول ہی قبول ہونا تھا، کیونکہ کسی بھی لحاظ سے کوئی بھی کمی نہیں تھی ان میں، خوبصورتی کے لحاظ سے، خاندان کے لحاظ سے، شرافت کے لحاظ سے، انکم کے لحاظ سے، وہ ہر لحاظ سے فٹ تھے۔ لیکن قدرت کا فیصلہ یہ ہوا کہ حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہ پیغام نکاح خود بڑھ کر کے دی، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی لحاظ سے تیار کرنا تھا، تو انہوں نے جو ہے سیرت کو رسپانس دیا اور فوراً جو ہے وہ نکاح کے لیے تیار ہو گئے۔ آپ دیکھیں گے جس ٹائم حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہ نے پیغام نکاح دیا تھا، 3 شوہروں سے بیوہ تھیں، اور پھر ان کی عمر بھی 40 سال کی تھی، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم بالکل جوان تھے، 25 کی عمر کے، 15 سال کا ڈیفرنس تھا دونوں میں۔ دیکھا جائے تو عام طور سے لڑکے 40 سال کے ہوتے ہیں اور لڑکیاں 25 سال کی، لیکن یہاں پر جو ہے الٹا معاملہ تھا بالکل۔ لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میری نگاہ میں سیرت اہم ہے، اور پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ پوری زندگی خوشی خرم گزارے، ان کے ساتھ نبھائے ہیں، بالکل پیار محبت والی جو انجوائے والی ہوتی ہے، لو اینڈ افیکشن کے ساتھ۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب تک ختیجہ رضی اللہ عنہ زندہ رہیں تب تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم دوسری شادی نہیں کی ہے۔ حضرت ختیجہ 1-2 سال نہیں رہی ہیں، 25 سال محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکاح میں رہی ہیں۔ 25 سال تک جب وہ زندہ رہیں ان کے ساتھ تو وہ دوسری شادی نہیں کی ہے۔ جب ختیجہ کا انتقال ہوا تھا تو وہ 65 کی تھیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت 50 کی عمر کے تھے، تو تب تک انہوں نے شادی نہیں کی تھی، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 کی عمر کے بعد ہی دوسری شادیاں کی ہیں۔ جب ختیجہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا ہے تو گھر میں جوان جوان لڑکیاں تھیں، تب جو ہے انہوں نے دوسری شادی کا خیال کیا ہے۔ پھر یہاں سے اور شادیوں کا آغاز ہوا ہے، پھر شادیوں کی لائن لگ گئی، 9-10 شادیاں ہوئیں اس کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، کیونکہ اس کا پرپس یہ تھا کہ دین کے تقاضے اتنے آ رہے تھے۔ یقینی بات ہے کہ اس کے پوائنٹ آف ویو سے شادیاں ہو رہی تھیں، اس کے الگ الگ ریزن تھے۔ جیسے سیرت النبی ہماری ڈیولپ ہوتی جائے گی ہم اس پہ روشنی ڈالتے جائیں گے، لیکن آپ دیکھیں گے کہ کسی بھی آنیسٹ آدمی کو سمجھنے کے لیے کافی ہے کہ اگر کوئی نفس کے لیے شادی کرے گا تو وہ شخص جوانی میں زیادہ شادی کرے گا، اگر کوئی نفس کے لیے شادی کرے گا تو وہ کنواری لڑکی سے پہلے شادی کرے گا۔ کوئی آدمی بیوہ سے شادی کر کے 25 سال تک نہیں نبھائے گا۔ آپ دیکھیں گے کہ ایک 25 سال کا آدمی 40 سال کی عمر کی بیوہ خاتون سے 25 سال تک کے شادی نبھا رہا ہے اور خوشی خرم نبھا رہا ہے، اور پھر اس کی شادی 50 کی عمر کے بعد شروع ہوتی ہے، تو یہ نفس ریزن نہیں تھا تو کوئی اور ریزن تھا۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور آزمائش ہوئی اس حساب سے۔ وہ آزمائش کیا ہوئی کہ اس معاشرے میں لڑکے کی پیدائش کو بہت زیادہ ڈگنیٹی دی جاتی تھی، اور جو ہے لڑکیوں کی پیدائش کو اس وقت بہت ہی نحوست مانا جاتا تھا، ایک عیب مانا جاتا تھا، ایک انسلٹ مانا جاتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن میں بھی آیا ہے، ترجمہ یہ ہے کہ جب نومولود بچیوں سے پوچھا جائے گا کہ تمہیں کس ریزن کے تحت قتل کیا گیا، تو یہ ہر خاندان والے نہیں کرتے تھے، لیکن کچھ لوگ جو ہے وہ ایسا کرتے تھے۔ اس میں جو ہے آپ دیکھیں گے جو اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلا جو بیٹا عطا کیا تھا ان کا نام قاسم تھا، اسی پہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت پڑ گئی ابو القاسم۔ لیکن اس کے بعد جو ہے 4 بیٹیاں اللہ نے دی ان کو، پہلی زینب، پھر رقیہ، پھر کلثوم، اور پھر فاطمہ۔ اب جب بیٹا جو پہلا پیدا ہوا تھا تو بڑی خوشی ہوئی تھی، لیکن وہ کچھ ہی دنوں کے بعد وہ انتقال کر گیا۔ اب جب بیٹیاں جو پیدا ہو گئی ہیں، ٹھیک ہے اللہ کی نعمت ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور بیٹی پیدا ہوتی ہے تو اچھے اچھوں کی چہرے پہ جھریاں پڑ جاتی ہیں، لیکن 2-3 منٹ کے بعد انسان ٹھیک ہو جاتا ہے، اور پھر گھر میں تو بچیاں ہی اچھی لگتی ہیں کیونکہ وہی بات مانتی ہیں، ادب کرتی ہیں۔ تو اس لحاظ سے بیٹیاں پیدا ہوئیں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی پرابلم نہیں ہوئی۔
ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، بیٹا ہے بیٹی بھی ہے، دونوں کی اپنی اپنی اہمیت رہتی ہے۔ لیکن آپ دیکھیں گے کہ عرب کا معاشرہ ہے، اس میں جو ہے بیٹیوں کو رسپیکٹ نہیں دی جاتی ہے، اچھا نہیں مانا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بیٹیاں ہی بیٹیاں دے رہا تھا۔ اب بیٹا دیا تو اللہ تعالیٰ نے اٹھا لیا، اور جو بیٹی دی اللہ تعالیٰ نے اس کو بچا لیا۔ 4 بیٹیاں لگاتار پیدا ہوئیں، چاروں بچ گئیں، اور پھر ایک بیٹا ہوا عبداللہ، اور وہ بھی انتقال کر گیا، جس کی وجہ سے آپ دیکھیں گے ابو لہب جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا، لیکن کتنا کیریکٹر کا گرا ہوا تھا، یہ تو بات آگے آگے آئے گی، لیکن کیریکٹر کے گرنے کی انتہا آپ پہلے ہی لے لیجئے کہ ان کا تو پوتا ہوا، لیکن دین کی دشمنی میں وہ اتنا حد سے آگے بڑھ گیا تھا۔ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لاسٹ بیٹے تھے عبداللہ، جو حضرت ختیجہ سے ہوئے تھے، 6 اولادیں ختیجہ سے ہوئیں اور ایک ماریہ قبطیہ سے ہوئی تھی، کہ اس کی جو موت کی خبر آئی ہے تو ابو لہب جھوم اٹھا تھا۔ ابو لہب کی بیوی نے اس سیڈ نیوز کو بنانے کے بجائے اس کو گڈ نیوز بنا دی تھی، اور اپنے خانے کعبہ میں جا کر کے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیا ہے، اور شیئر ایسے کیا ہے کہ محمد نعوذ باللہ ابتر ہو گئے، یعنی ان کی نسل کٹ گئی۔ ٹھیک ہے، یہ پریشان کر رہے ہیں دین کی دعوت دے کے سب کو، لیکن ان کی جب آگ بند تو ڈبہ غائب، بس ان کے بعد معاملہ فنش ہو جائے گا، کیونکہ ان کا ایک بیٹا پہلے ہی انتقال کر گیا اور دوسرا بیٹا اب انتقال کر گیا، اور اب ان کی 4 بیٹیاں ہیں تو 4 بیٹیوں سے تو نسل نہیں چلتی، وہ تو جس گھر میں جائے گی وہاں سے ان کی نسل چلے گی، تو ابتر ہو گیا ابتر ہو گیا، یہ اس طرح خوشیاں منا رہا تھا، تو پھر اللہ تعالیٰ کو جلال آ گیا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کیسے ابتر ہو گیا، روحانی بیٹے میں اتنا دوں گا کہ تمہارا دماغ خراب ہو جائے گا۔ اور آج بھی آپ دیکھ لیجئے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی واحد پرسنالٹی ایسی ہے جس کا نام اللہ تعالیٰ کے بعد لاؤڈ اسپیکر سے لیا جاتا ہے۔ دنیا میں کوئی ایسا گوشہ نہیں ہے جہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہ لیا جائے، کوئی ایسا سیکنڈ نہیں ہے جہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا لاؤڈ اسپیکر سے نام نہ لیا جائے۔ جہاں پر اللہ کا نام لیا جاتا ہے وہاں سیکنڈ نمبر پہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ ہر جگہ اذان ہوتی ہے، نمازوں کا ٹائم مختلف ہے تو کہیں نہ کہیں اذان ہوتی رہتی ہے، اور رسول کا نام اور اللہ کا نام لیا ہی جاتا ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے دکھایا کہ تم ہمارے رسول کو کیا کہتے ہو کہ ابتر ہو گیا، نسل کٹ گئی، نسل ختم۔ انا آتینا کل کوثر فصلی لربک ونحر انا شانک ھو الابتر، یعنی تمہارے دشمن کی جڑ کٹ گئی، اس کی جڑ کٹ گئی۔ ابو لہب کا نام لینے والا آج کوئی ہے؟ کیا کوئی ابو لہب کے نام پہ نام رکھنے والا ہے کوئی؟ کسی ہندو نے بھی آج تک اپنے بیٹے کا نام ابو لہب رکھا ہے؟ تو یہ اللہ تعالیٰ نے وہیں سے چیلنج دے دیا کہ یہ جو ہے یہ کیا کہے گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ یہ ابتر ہو گئے، ان کو تو ہم روحانی بیٹے اتنے دیں گے، دنیا کے ہر گوشے میں رہیں گے ان کا نام رہے گا۔ اس لحاظ سے دیکھیں گے کہ 6 اولاد تھیں، 2 بیٹے اور 4 بیٹیاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور ان کے دونوں بیٹے اللہ کو پیارے ہو گئے۔ 4 بیٹیاں وہ سب زندہ ہیں، ٹھیک ہے، بیٹیوں کا مسئلہ یہ رہتا ہے کہ شادیاں ہو جائے تو ماں باپ کو ریلیف آ جاتا ہے، خالی وہی ایک ٹینشن رہتا ہے اچھے سے نباہ ہو جائے، اور زیادہ تر امید تو اپنی بیٹیوں ہی سے رہتی ہیں کہ فیوچر میں ہمیں کبھی کسی حال میں نہیں چھوڑے گی، ہماری خدمت کرے گی، اچھے سے دفنائے گی۔ لیکن جیسے جیسے ہر ایک کی شادی ہوتی جا رہی ہے پھر اس کے بعد ان کی وفات شروع ہوتی ہے۔ سب سے پہلے زینب رضی اللہ عنہ کی وفات ہوئی ہے، پھر رقیہ کی ہوتی ہے، پھر ام کلثوم کی ہوتی ہے وفات، پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 6 مہینے بعد فاطمہ کی بھی ہو جاتی ہے۔ اس طرح آپ دیکھیں گے کہ کوئی بھی مولانا اس طرح کی پرسنالٹی اگر ہمارے یہاں ہو تو لوگ کہیں گے کہ اللہ تو ان سے ناراض ہے، کیوں ان کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے کہ بیٹا ان کا ہوتا ہے تو وہ مر جاتا ہے، اور بیٹی ان کی ہوتی ہے تو وہ زندہ رہ رہی ہے، پھر بیٹی پھر جوان ہوتی ہے، پھر شادی ہو رہی ہے، پھر مر جا رہی ہے، وہ بھی مر جا رہی ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی 7 اولادوں میں سے 6 کو خود کندھا دیے تھے۔ ہر آدمی کہے گا کہ ایسا ان کے ساتھ کیوں ہو رہا ہے، کچھ نہ کچھ تو ان کے ساتھ گڑبڑی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی بتا دیا کہ دنیا میں کسی کو نواز دینا اور کسی کا امتحان لینا یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ میں اس سے ناراض ہوں یا میں اس سے خوش ہوں۔ کسی کی میں آزمائی زیادہ کر دیتا ہوں، کسی کو میں نعمت سے زیادہ نواز دیتا ہوں۔
تو یہ شکر کا امتحان رہتا ہے اور وہ صبر کا امتحان رہتا ہے۔ اس طرح سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ڈیولپ کیا۔ پھر جب 35 سال کی عمر ہو گئی تو حجر اسود کا معاملہ آیا، جو ہم نے پچھلی ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا۔ اب اس کے بعد آتا ہے زید بن حارثہ کا واقعہ۔ یہ وہ واقعہ میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں، جب میں نے پڑھا تھا تو میں اس سے اتنا متاثر ہوئی تھی کہ میں کیا بتاؤں۔ اس واقعے میں اعلیٰ اخلاق پتہ چلیں گے آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ یہ وہ واقعہ ہے زید بن حارثہ کا۔ زید بن حارثہ جو تھے یہ یمن کے تھے۔ یہ بہت چھوٹے تھے، کم سے کم 8-10 سال کے، کہ ان کی ماں جو ہے یمن ہی میں اپنے سسرال سے اپنے میکے جا رہی تھیں اپنے بچے کو لے کر کے۔ یہ لوگ کا قافلہ جب چلتا تھا تو پھر یہ لوگ تھک جاتے تھے، پھر خیمہ لگا کے رک جاتے تھے اور پھر جو ہے صبح اٹھتے تھے، پھر چلتے تھے۔ تو وہ خیمہ لگا کے آرام کر رہی تھیں، تو پھر یہ بچہ زید بن حارثہ خیمے سے باہر نکل کے گھومنے لگے، تو ایک دوسرا قافلہ آیا لٹیرا، اس بچے کو پکڑ کے لے کر کے بھاگ گیا تو پھر جا کر کے اس نے اس بچے کو غلام بنا لیا۔ اس زمانے میں غلام بنانا یہ عام سی بات تھی اور رواج بھی تھا۔ وہ جو ہے جو لٹیرا قافلہ تھا وہ عکاس میلے میں جا کر کے اس غلام کو بیچ دیا۔ عکاس میلے میں جب زید بن حارثہ بکنے کے لیے آئے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے ایک بھتیجا تھے، بھائی کا لڑکا، ان کا نام تھا حکیم بن حزام۔ پھر ان کے یہاں یہ گھومنے گئی تھیں خدیجہ۔ حکیم بن حزام جب میلے میں گئے تھے تو 5-10 غلام خرید لیے تھے اچھے۔ جب 5-10 غلام خرید لائے تو پھپھی جو ہے خدیجہ وہ میلے گھومنے کی نسبت سے گھر میں آئی ہوئی تھیں۔ پھر حکیم بن حزام نے کہا کہ پھپھی اب آپ آئی ہیں تو آپ کے لیے کوئی تحفہ تو ہو جانا چاہیے۔ بولے ہاں ٹھیک ہے، جیسے آج کل بھتیجا سعودی میں رہتا تو پھپھی کے لیے موبائل وغیرہ لاتا ہے، ویسے ہی جو ہے یہ پوچھے گی ان غلام میں سے آپ کو کون سا چاہیے، یہ ہم چھوٹے بچے لائیں یا خدمت کے لیے اپنی کوئی سا چن لیجیے۔ حضرت خدیجہ نے کہا کہ اس بچے کو دے دو، اور اس بچے کا نام تھا زید بن حارثہ۔ وہ لے کر کے اس بچے کو مکہ آ گئی۔ مکہ آئی ہیں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جب شادی ہوئی ہے تو جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مہر میں 20 اونٹ دیے ہیں تو حضرت خدیجہ کا دل باغ ہو گیا کہ پیسہ کم ہونے کے باوجود بھی میری دلجوئی کے لیے انہوں نے مجھے 20 اونٹ دیا ہے، پھر ان کو میں بھی دکھاتی ہوں۔ انہوں نے پھر ان کو اپنے بہترین غلام کو ان کو گفٹ کر دیا، میری طرف سے یہ بچہ آپ کو گفٹ، یہ آپ کے ساتھ رہے گا اور آپ کی خدمت وغیرہ کیا کرے گا۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا شکریہ بہت بہت۔ تو اس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اپنے پاس رکھنے لگے اور سفر وغیرہ میں اپنے ساتھ رکھتے تھے۔ اور جو میں یہ آپ کو واقعہ بتا رہی ہوں یہ نبوت سے پہلے کا واقعہ ہے، یعنی جو پہلی وحی آئی تھی اس سے پہلے کا واقعہ ہے۔ تو زید بن حارثہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خانے کعبہ جاتے تھے، آتے تھے، چائے پانی لانا ہے جو بھی لانا ہے لے آئے۔ اور یمن والے جو ہے وہ حج کے موقع سے آ رہے ہیں، عمرہ کے لیے آ رہے ہیں، تو یہ سالبہ قبیلے سے تھے۔ تو وہاں یمن کے کچھ لوگ جو ہے خانے کعبہ میں حج وغیرہ کے لیے آئے۔ زید بن حارثہ جو ہے وہ وائس کے طور پہ کام کر رہے تھے، تو ایک دوسرے کی ملاقات ہو گئی۔ بولے زید، کہیں گے ہاں چچا۔ بولے تم یہاں زندہ ہو تم؟ بولے ہاں ہم زندہ ہیں۔ ارے ہم لوگ سمجھے کہ ڈاکو واکو لے گئے، تم کو مار وار کے پھینک دیا۔ ہمارے والد تو آشاری بولتے رہتے ہیں کہ میرا بیٹا زندہ ہے، مر گیا کیا، زمین نکل گئی، آسمان نکل گیا، کیا ہوا میرے بیٹے کو؟ تم زندہ ہو، تم کس کے پاس ہو تم؟ زید بولے کہ میں غلام بنا کے بیچ دیا گیا تھا، تو غلام ہے، ایک محمد نام کے آدمی ہیں، بہت سچے ہیں اور قبیلے کے سردار ہیں، تو ان کے پاس ہے۔ پوچھے ٹھیک ٹھاک ہو نا تم؟ تو بولے ہاں ٹھیک ٹھاک ہے میں، اور میرے والد کو بول دیجیے گا کہ زیادہ رونے وونے کی ضرورت نہیں، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ تو یہ لوگ جلدی سے حج وغیرہ کا پرفارمنس ادا کیے اور گئے پھر یمن، تو خوشی کی خبر تھی، ان کے والد کو جا کر خبر بتائے جو حارثہ جن کا نام تھا۔ ارے آپ رو رہے ہیں، آپ کا بیٹا تو زندہ ہے، آپ کا بیٹا بالکل ٹھیک ٹھاک ہے۔ کہتے ہیں کیا سچ میں؟ وہ کہتے ہیں ہاں سچ میں آپ کا بیٹا زندہ ہے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ تو انہوں نے اپنے بھائی کو بلایا، قاب نام تھا ان کا، بولے زید زندہ ہے اور وہ مکہ میں ہے، شریف خاندان کے پاس ہے، اور کہہ رہا ہے پاسبل ہے کہ وہ انہیں واپس کر دیں گے، چلو چل کر کے لے کر آتے ہیں اپنا بچہ، ہم غلامی میں کیسے چھوڑ دیں گے؟
تو پھر دونوں بھائی جو ہے بڑی امید کے ساتھ مکہ آئے، پھر پتہ کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر کہاں ہے، تو وہ فیمس پرسنالٹی تھے کیونکہ وہ عبد المطلب کے پوتے تھے۔ آتے ہی تعریف کے لچھے باندھ دیے انہوں نے، اے عبداللہ کے بیٹے، اے عبد المطلب کے پوتے، اے ابن ہاشم، ارے آپ کے چرچے تو یمن تک کے ہیں، آپ کا خاندان اور آپ کا یہ اور آپ کا وہ۔ تو پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کم ٹو دا پوائنٹ، پوچھے آپ معاملہ کیا ہے، آپ یہ بتائیے۔ انہوں نے کہا کہ میرا بیٹا آپ کا غلام ہے۔ پوچھے کون؟ بولے زید بن حارثہ۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا آپ کا بیٹا ہے؟ بولے ہاں میرا ہی بیٹا ہے۔ اور بولے زید ہے نہیں، شاید وہ کسی کام سے باہر گئے ہوئے تھے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھو ایسا ہے کہ زید کو ابھی آنے دو، بیٹا تو باپ کو پہچان جائے گا نا؟ تو بولے ہاں پہچان جائے گا۔ بولے آپ بھی پہچان جائیں گے؟ ہاں پہچان جائیں گے۔ جیسے ہی پہچان جائے گا تو مجھے یقین ہو جائے گا کہ آپ دونوں باپ بیٹا ہیں۔ اس کے بعد پہچاننے کے بعد میں ایک آپشن دوں گا زید کو۔ آپشن یہ ہے کہ اگر زید آپ کے ساتھ جانا چاہے، تو اس نے کہا تھا کہ میرے بس میں جو ہوگا میں دوں گا، مجھے میرا بیٹا چاہیے۔ تو پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر زید آپ کے ساتھ اگر جانا چاہے، آپ کے ساتھ آپ کے بیٹے کو رخصت کرنے میں مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے، بلکہ میں اس کو کچھ نہ کچھ دے دلا کے رخصت کروں گا۔ کچھ لینے کی بات تو آپ جانے دیجیے، لیکن اگر وہ نہیں جانا چاہے تو یہ ہمارے اخلاق کے خلاف ہے۔ کوئی بچہ اگر نہیں جانا چاہے اور ہم اس کو زبردستی بھیج دیں، تو انہوں نے کہا کہ یہ شرط منظور ہے۔ ان کے والد نے کہا کہ اس سے اچھا تو کوئی آپشن ہو ہی نہیں سکتا، ہاں بالکل منظور ہے ہمیں یہ شرط آپ کی۔ بولے ڈن؟ بولے ہاں ڈن۔ پھر زید آئے تو بولے ابو جان، وہ بولے زید، دونوں گلے والے ملے، بولے بیٹا ہم لوگ تمہارے لیے بہت پریشان تھے، بہت رو رہے تھے، اب ہم لوگ کو تسلی ہے کہ تم اچھے ہاتھوں میں ہو، کوئی پرابلم نہیں ہے، دیکھو نا تمہارے مالک بھی کتنے اچھے ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم فری میں آپ کو روانہ کر دیں گے۔ پھر اپنے بیٹے کو چومے چاٹے، گلے والے لگائے، بولے فوراً تیار ہو جائے، جلدی چلتے ہیں ہم لوگ، ماں تمہارا انتظار کر رہی ہے بیٹا۔ لیکن زید بن حارثہ جیسے ہی گلے چھوڑے، اس کے بعد بولے ابو سوری ٹو سے، مطلب بولے کہ ابو جان آپ کی محبت شفقت اپنی جگہ پہ ہے، لیکن میں نہیں جا پاؤں گا۔ بولے مطلب؟ بولے آپ جائیے، مجھے نا یہیں رہنے دیجیے۔ بولے زید تم پر افسوس، تم آزادی کو غلامی پہ ترجیح دے رہے ہو، تم باپ چچا ماں کو جو ہے آقا پہ ترجیح دے رہے ہو، یعنی ماں باپ پہ ترجیح دے رہے ہو اپنے آقا کو۔ کبھی ایسا ہو سکتا ہے کیا؟ کہیں دیکھا ہے تم نے ایسا؟ پھر زید بن حارثہ نے ایسا تعریفی جملہ بولا ہے، سارا معاملہ کھل ہو گیا۔ بولے ابو جان آپ نہیں جانتے کہ میں ان کے ساتھ جو ہے صفر حجر کا چشمدید گواہ ہوں، میں نے اس بندے میں ایسی خوبیاں دیکھی ہیں کہ میں اس پر کسی کو بھی ترجیح نہیں دوں گا، آپ مجھے معاف کر دیجیے۔ بولے بیٹا جب تم اتنا خوش ہو تو پھر باپ کو چاہیے تھا کہ بیٹا ہی خوش رہے۔ اس وقت باپ کو آدھی خوشی بھی ہو رہی تھی اور آدھا غم بھی ہو رہا تھا، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی سوچے کہ زید نے میرا رتبہ اتنا بلند کر دیا ہے اس محفل میں، اور یہ بات تو پوری باہر پھیلے گی، ایک غلام نے آقا کو ترجیح دے دی ماں باپ پر، اور غلامی کو ترجیح دے دی آزادی پہ۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا کہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، کہ باپ کے دل میں جو آدھی خوشی اور آدھی کمی ہے کہ میں اس کمی کو بھی دور کر دیتا ہوں۔ وہ ان کا ہاتھ پکڑے اور بولے چلو خانہ کعبہ۔ سب کو خانہ کعبہ لائے حتیم میں، وہاں بڑے بڑے سردار وغیرہ سب تھے، اور سرداروں کو بلایا اور بتایا کہ یہ ان کے والد ہیں، یہ ان کے چچا ہیں، اور یہ زید بن حارثہ ہیں، اور یہ میں ہوں، آج سے آپ سب لوگ گواہ رہیے، آج سے میں اس بندے کو آزاد کرتا ہوں اور میں اسے اپنا بیٹا گھوشت کرتا ہوں، اور آج سے ان کو کوئی زید بن حارثہ نہیں کہے گا، زید بن محمد کہے گا۔ یہ ان کو کریڈٹ دیے۔ تب ان کے باپ جھوم گئے کہ تم کو ایک باپ سے اچھا ایک باپ مل گیا، اس سے زیادہ کیا چاہیے؟ تو پھر وہ خوشی خوشی چلے گئے۔ تب آپ سمجھیے کہ اس سے زیادہ کیا ثبوت مل سکتا ہے۔ وَإِنَّكَ عَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ اس بات کی اللہ تعالیٰ گواہی دیتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تو اعلیٰ عظیم پر اخلاق ہے، خلق عظیم ہے، یعنی بہت اچھے اخلاق کے ہیں۔ اور ہمارے یہاں دیکھا جائے تو
کو ایک پرنسپل ہے اس کے نیچے کام کرنے والا، یہ سوچتے ہیں کہ کب یہ نظر سے اوجھل ہو تو سانس لینے کا موقع ملے، یہ کب ریٹائر ہو تو ہم تھوڑا عافیت میں آئیں۔ آپ دیکھیں گے کہ ہر جگہ لوگ اپنے باس سے پریشان ہیں، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام جو ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ماں باپ پہ ترجیح دینے کے لیے تیار ہو گیا۔ تو اس لحاظ سے آپ دیکھیے کہ ہم لوگ اس نبی کے امتی ہیں، اور آپ لوگ ہمارا اخلاق دیکھیے کہ کتنا گھٹیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اخلاقوں کو اچھا کر دے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، نیکسٹ پارٹ میں انشاءاللہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی اس پر بات کریں گے۔